خیبر پختونخوا کے انفارمیشن منسٹر شفیع جان اینڈ پی ایم ایل این کے سینئر لیڈر حذیفہ رحمان ہمیں جوائن کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ جینٹلمین فار بینگ آن دا پروگرام. آئی اسٹارٹ ود یو شفیع جان. ایگزیکٹلی جو بات کی ہے خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر نے, اس پہ آپ کی پارٹی پہ تنقید کرتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کیسے خان صاحب کال دیں گے جب وہ جیل میں ہیں, ان سے ملاقات نہیں ہو رہی, تو آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سڑکوں پر آؤ؟ سب سے پہلے فریہ صاحب آپ کا شکریہ. مردان کا جلسہ آپ نے دیکھا ہوگا. اب مردان کا جو جلسہ تھا وہ ریفرینڈم تھا. آپ نے وہاں پہ تعداد دیکھی ہوگی کہ تحریک انصاف کی بہت بڑی تعداد وہاں پہ موجود تھی. جو جگہ سلیکٹ کی گئی تھی وہ کم پڑ گئی تھی. مردان کا جلسہ جو تھا وہ خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی ہوا تھا, کیونکہ جب 9 اپریل کا جلسہ کینسل کیا گیا جہاں کیونکہ پیس ٹاک ہونے تھے, تو جب بھی پاکستان کی اور ریاست کی بات آئی ہے, تحریک انصاف ہمیشہ اور عمران خان ہمیشہ ریاست اور پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئے ہیں. جب اور ان کی طرف سے ہی یہ پیغام تھا کہ 9 اپریل کا جلسہ کینسل ہوا تو آپ اگلے 10 دنوں میں خیبر پختونخوا میں جلسہ کریں. اور مردان کی سلیکشن جو تھی وہ پولیٹیکل کمیٹی نے کی تھی, تاریخ کا تعین اور بھی یہ انہوں نے پیغام کیا تھا. کیسے وہاں آیا پہ تھا؟ تھرو ہو؟ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق ہی سلمان صفدر اڈیالہ جیل گئے تھے. وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اس ملاقات میں یہ پیغام سہیل آفریدی صاحب کے لیے آیا تھا. سہیل آفریدی صاحب کو شاباش دی گئی ان کی پرفارمنس پر. اور وہاں مردان کے جلسے میں آفریدی صاحب نے یہی اناؤنس کیا کہ جب بھی عمران خان صاحب ہدایت دیں گے اور وہ بھی جو بھی ان کی ہدایت ہوگی, وہ کہیں گے اسلام آباد مارچ کرے تو اسلام آباد مارچ کیا جائے گا. وہ کہے پنڈی جانا ہے تو ہم پنڈی جائیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ نے فیض آباد پل پہ بیٹھنا ہے یا 26 نمبر پہ بیٹھنا ہے, یا آپ نے سنجانی کے مقام پہ بیٹھنا ہے, یا آپ نے خیبر پختونخوا کو بند کرنا ہے. جو بھی حکم عمران خان صاحب کا ہوگا وہ من و ان قبول کیا جائے گا. سہیل آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے لیڈ کریں گے. سو کیا ہم یہ بات کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ ایز آف ناؤ سڑکوں پہ آنے کا آپ کو نہیں کہا گیا؟ دیکھیے بات بڑی واضح ہے فریہ صاحبہ کہ تحریک انصاف ہی عمران خان ہے اور عمران خان ہی تحریک انصاف ہے. جو بھی تحریک انصاف کی تحریک کے حوالے سے عمران خان صاحب کا حکم ہوگا وہ من و ان قبول کیا جائے گا. جو سلمان صفدر کی ملاقات تھی اس میں یہ ہدایت ملی کہ آپ خیبر پختونخوا میں دن کی روشنی میں جلسہ کریں. تو 19 تاریخ کو مردان میں ایک عظیم سیاسی جلسہ کیا گیا جو مردان کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ تھا. اور اب جو عمران خان صاحب کی ہدایت آئے گی تحریک کے حوالے سے لانگ مارچ ہو, جو بھی وہ انسٹرکشن دیں گے من و ان قبول کیا جائے گا. آفریدی صاحب خیبر پختونخوا سے لیڈ کریں گے. سو پھر اچکزئی صاحب کے حوالے سے بھی آپ نے کہا تھا کہ جو وہ کہیں گے وہی ہوگا. وہ کیا کہہ رہے ہیں اور وہ کہاں تھے؟ سلمان صفدر صاحب کے تھرو یہ پیغام آفریدی صاحب کو بھی ملا ہے کہ آپ نے جو بھی سیاسی فیصلہ کرنا ہے آپ نے اچکزئی صاحب سے, علامہ ناصر صاحب سے مشاورت کرنی ہے. جو بھی فیصلہ کیا جائے گا وہ علامہ صاحب سے اور اچکزئی صاحب کو اعتماد میں لے کر لیا گیا. دیکھیں جو اس میں تو مشاورت کی بات اس لیے نہیں تھی کہ وہ عمران خان صاحب کی ڈائریکٹ ہدایت تھی کہ آپ خیبر پختونخوا میں 10 دن کے اندر جلسہ کریں. وہ عمران خان صاحب کی ہدایت کے مطابق ہی وہ جلسہ ہوا ہے. سیاسی جو بھی فیصلہ ہم نے لینا ہوگا مذاکرات کے حوالے سے, تحریک کے حوالے سے, اگر عمران خان صاحب کی ہدایت ڈائریکٹ ہمارے تک نہیں پہنچتی تو کیا بہتر نہیں ہوتا؟ ان کو انوائٹ کیا گیا تھا, ان کو باقاعدہ فون بھی کیا گیا. ان کی کوئی ذاتی مصروفیات تھی جس کے بنا پہ وہ شریک نہیں ہو سکے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. کمپلیٹلی اعتماد ہے ہمیں اچکزئی صاحب پہ, اچکزئی صاحب کو ہم پہ اعتماد ہے. ایسی کوئی بھی بات بیچ میں نہیں ہے. کوئی ناراضگی نہیں ہے کسی بات پہ بھی؟ کوئی ناراضگی نہیں ہے. ذاتی مصروفیت کی وجہ سے وہ مردان کے جلسے میں شریک نہیں ہوئے. آفریدی صاحب کی ان سے بات ہوئی تھی, جنید اکبر خان صاحب کی بات ہوئی تھی. ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ ان سے باقاعدہ رابطے میں ہے, گوہر صاحب کا بھی رابطہ ہے. ذاتی مصروفیات کی بنا پہ وہ مردان کے چلا دیتے ان کا, کوئی ان کی اسٹیٹمنٹ چلا دیتے. یہ اتنی بڑی بات نہیں تھی. اگر وہ مردان جلسے میں شریک نہیں ہوئے تو ان کی کوئی ذاتی مصروفیت تھی. اس پہ کوئی میسج چلانے کا یا کوئی ویڈیو چلانے کی, یہ تو ہم پھر اس بات کو خود ہوا دیں گے کہ ہمارے درمیان ایسی کوئی بے اعتمادی ہے. کوئی بے اعتمادی نہیں ہے. ان کی ذاتی مصروفیت تھی, ذاتی مصروفیت کی وجہ سے ہی وہ مردان نہیں آ سکے. رائٹ. تو کوئی بھی بتا دیں, اسد عمر صاحب نے یہ کہا کہ عمران خان کی بینائی کا شدید نقصان, بشرا بی بی کی بینائی کا نقصان, اعجاز چودھری کی گردوں میں خطرناک حد تک خرابی کسی ناقابل تلافی نقصان کی طرف پیش رفت ہے. خدا نخواستہ کچھ ہو گیا تو نفرتیں اتنی بڑھیں گی کہ واپسی مشکل ہوگی. حذیفہ رحمان بھی ہمیں جوائن کریں. ویری وارم ویلکم ٹو یو. اف یو الاؤ می شفیع جان, سو آئی گو ٹو ہم. یہ اسد عمر صاحب کا میسج ہے
لیکن یہ ایک جنرل فیلنگ بھی ہے آپ کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی کے اندر. اس کو کیسے ایڈریس کریں گے حذیفہ رحمان؟ جی بہت شکریہ. کس فیلنگ کی آپ بات کر رہی ہیں؟ جی کس کی بات کریں کہ اگر کوئی ناقابل تلافی نقصان ہو گیا، لوگ بیمار ہیں جیل میں، آپ ایکسس نہیں دے رہے، تو پھر کیا ہوگا؟ جی بہت شکریہ پریہ صاحبہ کہ آپ نے اس موضوع پہ حکومت کا موقف جاننے کے لیے مجھے موقع دے رہی ہیں. اور گزارش یہ ہے کہ جی بالکل میں تو سمجھتا ہوں کہ ہمیں اللہ سے اچھا گمان رکھنا چاہیے تمام قیدیوں کے لیے، چاہے وہ بانی تحریک انصاف ہوں یا ان کی بیگم ہوں سابقہ خاتون اول یا اور بھی کوئی قیدی. اور حکومت کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ کسی بھی طریقے کی جو ہے وہ ناخوشگوار صورتحال جو ہے اپنے کھاتے میں نہ ڈالے. حکومت یہ نہیں، ہماری حکومت چاہے تحریک انصاف کی ہوتی ہے، بس پارٹی کی ہوتی، ان کی کوشش مقدمات میں سزاؤں کے بعد سزا کاٹ رہا ہے تو لیکن اس کو بہترین علاج کی سہولت دی جائے. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ ان کی آنکھ کا جو معاملہ ہے اس کو بہتر انداز میں ٹریٹ کیا گیا. اور مجھے ذاتی طور پر پتہ ہے اس بات کا کہ ان کے جو لائر ہیں سلمان صفدر صاحب، لاسٹ ملاقات میں وہ گئے تھے تو بانی تحریک انصاف نے اپنی آنکھ سے متعلق کوئی بات بھی نہیں کی تھی، بلکہ انہوں نے سوال پوچھا تو بانی تحریک انصاف نے انہیں کہا کہ میری آنکھ بالکل ٹھیک ہے اور اس پہ زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن باہر جب وہ آئے تو بانی تحریک انصاف کی بہنوں نے انہیں کہا کہ جی آپ اسی پہ بات کریں. اور ایون کہ یہ بھی ہمارے پاس اطلاعات ہیں اور ایٹ دی کاسٹ آف ریپوٹیشن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں کہ آپس میں بھی بہنوں میں بڑی کنفرنٹیشن ہوتی ہے مختلف معاملات کے حوالے سے. تو اگر ایک قیدی کی آنکھ کا واقعی مسئلہ ہے ضرور آپ بات کریں، لیکن اگر اللہ کے فضل و کرم سے اس کی بینائی جا رہی تھی جو کہ آپ کی اپریہنشن ہے اور حکومت کی بہترین علاج کی سہولتوں کی وجہ سے بینائی واپس آ گئی ہے یا ان کی بینائی کے حوالے سے جو شک و شبہات یا خطرات تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، تو آپ کو تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ کیا محض اتفاق ہے کہ دونوں کی بینائی کے اوپر اثر پڑا ہے؟ اس میں کوئی کنڈیشنز کا تعلق تو نہیں ہے جہاں پہ وہ رہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی بات ہرگز نہیں ہے. دو باتیں، تو بانی تحریک انصاف کو آلریڈی آنکھوں میں سوجن کا ایشو رہتا تھا. ان کی تصاویر بھی دیکھی ہوں گی کئی موقع پر، جب آپ دیکھیں تو ان کی آنکھ میں باقاعدہ سوجن ہوتی ہے. یہ بیسیکلی یہ بیماری یہ ہوتی ہے کہ آپ کو ریٹینا کو بلڈ کی جو سپلائی ہے وہ کبھی متاثر ہوتی رہتی ہے. اور ظاہر جیل طلب چیز ہوتی ہے. جیل کو ایسی یعنی آپ کو ریٹس کارلٹن میں بھی اگر قید کر دیں اور کہا جائے یا مجھے بند کر دیں اور کہا جائے کہ جیل ہے تو جیل ہوتی ہے. اور ان کی بیگم جو ہے انہیں بھی آلریڈی آئی سائٹ کا ایشو تھا، وہ ظاہر جیل کے اندر بڑھ جاتا ہے. اور میں کوئی یہ نہیں آپ کو کہوں گا جی جیل بالکل ان کے لیے کوئی بہت اچھا یعنی پورا سائش ماحول ہے. لامحالہ اور قیدیوں کی طرح جرمز بھی ہوتے ہیں، باقی ایشوز بھی ہوتے ہیں. اور ظاہر انسان جب سٹریس لیتا ہے تو سٹریس کا ڈائریکٹ اثر آپ کی آنکھوں پر پڑتا ہے. تو اس میں یہ کہنا کہ جیل کے حالات کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، میرے خیال سے یہ بالکل غلط ہوگا. لیکن اگر پھر بھی تحریک انصاف چاہتی ہے تو ہم اس کو انڈیپینڈنٹلی انٹروگیٹ بھی کروا لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میاں نواز شریف صاحب کی سوچ ہے اور شہباز صاحب کی سوچ ہے، اس طرح کی ہم کسی بھی طرح کی جو ہے وہ وکٹمائزیشن پہ یقین ہی نہیں رکھتے. یہ تو بانی تحریک انصاف ہے، کوئی بدترین ہمارا دشمن بھی ہو اور وہ یہاں قید ہو، اس کا بھی ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ہم اس کا بہترین خیال رکھیں، علاج کرائیں. سزا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی اس کے اوپر ظلم و جبر یا تشدد کیا جائے یا اسے علاج سے دور رکھا جائے یا ایسا ماحول فراہم کیا جائے جس سے اس کی آنکھوں کی بینائی پہ اثر ہو یا کوئی اور چیز ہو. انسانیت سب سے بڑی چیز ہوتی ہے. ہم سب انسان ہیں اور یہ وقت ہے گزر جاتا ہے. ہماری تو یہ سوچ ہے. لیکن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ شاید کوئی حکومت جان بوجھ کر ایسا کر رہی ہے تو میں پھر انتہائی جو ہے عاجزی کے ساتھ یقین دلانا چاہوں گا کہ ہمارے لیے بانی تحریک انصاف کی زندگی، ان کی صحت اور ان کی بیگم کی زندگی اور صحت بہت اہم چیز ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وہ تحریک انصاف سے، اس وجہ سے وہ انسان ہے. اور یہ میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں، یہ میں اپنی عزیز ترین چیز کی قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ میاں شہباز شریف اور میاں نواز شریف کی یہ سوچ ہے. میں آپ کو پھر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو عزیز ترین چیز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے لیے بانی تحریک انصاف اور ان کی بیوی کی صحت کے اوپر کوئی کمپرومائز کی پالیسی ہے ہی نہیں، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. ٹھیک ہے شفیع جان صاحب، میاں نواز شریف صاحب نے ایک تو بڑے عرصے بعد نظر آئے، مگر انہوں نے کے پی حکومت سے کچھ سوال پوچھے ہیں کہ 15 سال سے آپ کی حکومت ہے، کیا وہاں پہ آپ نے لوگوں کو مفت تعلیم دی ہے، اچھا ہاسپٹل بنایا ہے، مفت دوائی اور اچھی ٹرانسپورٹ دی ہے، کیا وہاں پہ رہنے والے سکھ کا سانس لے رہے ہیں؟ سو کیا جواب دیں گے آپ میاں نواز شریف فارمر پرائم منسٹر کے سوالات کا؟ دیکھیں، پہلی بات یہ ہے کہ میاں نواز شریف خود کو گرمی لگانے کے لیے، میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز. میں یہ فرما رہا تھا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ خود کو گرمی لگانے کے لیے کبھی کبھار پریس کانفرنس کرتے ہیں، لیکن وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں تو وہ عمران خان صاحب سے شروع کرتے ہیں اور عمران خان صاحب پہ ختم کر دیتے ہیں.
कल आपने देखा होगा फरीहा साहिबा कि उन्होंने सुख की सांस की बात की, जिसको आपने भी कोट किया। तो मैं आपको ये बताता चलूं कि मियां नवाज शरीफ साहब जब छुट्टियां मनाते हैं और छुट्टियां मनाने की गर्ज से वो नतिया गली आते हैं, और वो खैबर पख्तूनख्वा का ही हिस्सा है, वहां पे वो सुख का सांस लेते हैं। उन्होंने फाटा पे बात की, तो फाटा भी आपको अगर पता हो तो 40 साल इनकी हुकूमत रही, 32 साल फाटा इनके अंडर रहा, जेर इंतजाम था इनके। अगर फाटा में आज बेरोजगारी है, आज सेहत के मराकज नहीं है, वहाँ तालीमी मराकज नहीं है, तो इसके जिम्मेदार भी डायरेक्टली ये हैं। लेकिन मर्जर से आपके ख्याल से कोई फर्क नहीं पड़ा? मर्जर जो हुआ है वो उसको 7 साल होने को है, और हमसे वादा किया गया था कि हर साल आपको 100 अरब रुपए दिए जाएंगे। 7 सालों के हिसाब से 700 अरब बनते हैं, जिसमें अभी तक हमें सिर्फ 132 अरब रुपए मिले हैं। 568 अरब रुपए हमारे इनके जिम्मे हैं। तो जहां तक उन्होंने दवाइयों की बात की, तो उनको ये बताता चलूं, लगाए हैं आपने उन्हें बिल्कुल 132 अरब, बिल्कुल 132 अरब से ज्यादा हम लगा चुके हैं। हम अपने सेटल बजट वहां पे लगा रहे हैं। इन्होंने जो बकाखेल के मकाम पे लोगों को खुले आसमान के नीचे ज़रबे अज़ब के जो मुतासरीन थे उनको छोड़ा है, उनको हम अरबों रुपए दे रहे हैं। तो हमेशा तो इन्होंने फटा के साथ जो सतीली माँ वाला सलूक किया, और जब पॉइंट स्कोरिंग की बात होती है तो नवाज शरीफ जैसे मैं क्या कहूं, अब वो आ जाते हैं और वो फिर इस किस्म की बातें करते हैं। जहां तक दवाइयों की बात है, तो इनका दामाद जो है सफदर साहब जो है वो खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखते हैं। उनको बेहतर पता होगा कि उनको भी ये सेहत कार्ड की जो फैसिलिटी है वो अवेलेबल है। उनकी एहलिया मरियम सफदर भी उन्हीं की वजह से इस फैसिलिटी को अवेल कर सकती है, और उनको पता होगा कि खैबर पख्तूनख्वा में हर शहरी की जेब में 10 लाख रुपए है, फ्री दवाइयां मिल रही है। और हमने 80 अरब रुपए खर्च की है पिछले 2 सालों में इस सेहत कार्ड पे, और खैबर पख्तूनख्वा का शहरी इस सेहत कार्ड से पाकिस्तान के किसी भी बड़े अस्पताल में फ्री इलाज कर सकता है। यहाँ पे फ्री दवाइयां मिल रही है, फ्री एजुकेशन हो रहा है। हाँ, अगर मियां नवाज शरीफ को कोई जुकाम वगैरह होते हैं और वो लंदन चले जाते हैं, अगर वो चाहते हैं तो कैप्टन सफदर की वजह से वो उनके ससुर बनते हैं, ये फैसिलिटी हम उनको भी देने के लिए तैयार है।